السلام علیکم، دس از عباس رائے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے. پہچان پاکستان کے ایک اور خوبصورت ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آج جو شخصیت پہچان پاکستان ہے، بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. جب بات کرتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی تعلیم یافتہ ہیں. خاص کر کے مجھے ان کی باتیں بہت پسند ہیں. ہم جب بھی ان سے ملتے ہیں تو اتنے پیار سے، اتنی محبت سے اور اتنے خلوص کے ساتھ ملتے ہیں کہ ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. ان کے بہت سارے تعارف ہیں. واقعی وہ پہچان پاکستان ہے. سب سے پہلے تو وہ ریٹائر پولیس آفیسر ہیں. پنجاب پولیس میں انہوں نے کافی سارے سال گزارے، کوئی کم از کم 25 30 35 سال تو ڈیفینیٹلی گزارے ہوں گے. اور اس کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے پھر ایک بہت ہی پیارا شعبہ ہے پاکستان میں جس کو ہم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں. وکالت بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاستدان بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں. بہت سارے کام کرتے ہیں اور تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور بہت ہی پیاری شخصیت کے مالک ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں رفیع اللہ نیازی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ فائن الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں آپ کے، کیونکہ تعارف بہت سارے تھے تو ایک جو آپ کا بہت میجر تعارف ہے میں بھول گیا ہوں. کیونکہ اتنے سارے تعارف تھے تو میں بتا دوں کہ آپ جو ڈسٹرکٹ جڑاوالا ہے اس کے چیئرمین ہیں اور ڈسٹرکٹ جڑاوالا موومنٹ کے کیونکہ جڑاوالا ڈسٹرکٹ بنانے جا رہے ہیں اور آپ نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی اور آپ اس کے چیئرمین ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہربانی، شکریہ. میں سب سے پہلے جو پرل ہائی ٹی وی ہے اس کا میں شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ اس پروگرام کے ہوسٹ کا عباس رائے صاحب کے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے فورم پہ یہ اعزاز بخشا کہ آج میں آپ کے سامنے اپنے ہی بارے میں بتانا چاہتا ہوں. نہیں سر، ڈیفینیٹلی جو بھی ہمارے مہمان ہوتے ہیں، جو بھی پاکستان کی پہچان ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہی تشریف لاتے ہیں اور لازمی بات ہے ہم نے آپ کے بارے میں ہی جاننا ہے اور جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بتانا ہے کہ آپ نے زندگی کہاں سے شروع کی، کیسے کی اور کیسے کامیاب ہوئے. سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ آپ پنجاب پولیس میں آفیسر تھے. آپ نے کوئی میرا خیال ہے کتنے سال 30 35 سال گزارے. وہ بتائیے کہ آپ پولیس میں کب بھرتی ہوئے، کب ریٹائر ہوئے؟ دیکھیں، میں جب گھر سے نکلا نا، میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میں یہاں لاہور آیا تو لاہور آ کے میں بھرتی ہو گیا. جب میں واپس اپنے گاؤں گیا، اپنی والدہ کو بتایا تو وہ بڑی خوش ہوئی. انہوں نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، آپ پولیس میں بھرتی ہو جائیں اور وہیں پڑھیں، آپ تعلیم جاری رکھیں. تو میں پولیس میں ایز اے کانسٹیبل بھرتی ہو گیا. ساتھ میں نے اپنی تعلیم جاری کی. میں اس وقت ایف اے بھی میں نے پرائیویٹلی کی ہے، بی اے بھی پرائیویٹلی کی ہے. وڈ یو بلیو کہ میں لا کالج میں داخلہ میں نے لے لیا. اس وقت پنجاب لا کالج یہ میاں احمد صاحب کا ہوتا تھا، حسین چوک کے ساتھ وہ وقار خان تھا، سینیٹر گلزار صاحب جی، اس کی کوٹھی کے ساتھ ہی دوسری کوٹھی اس میں پنجاب لا کالج ہوتا تھا. صحیح. تو میں نے وہاں اس میں داخلہ لے لیا اور ساتھ ساتھ سرحد جاری کی. اور پھر 89 میں نے یہ صحیح امتحان دیا. آئی اسٹوڈ سیکنڈ ان پنجاب. کیا بات، گڈ. تو میں نے وہاں سے پھر میری ایک باقاعدہ پولیس سروس شروع ہوگی. اور پھر میں جو اس طرح نوکری کرتے کرتے تقریباً کرتے کرتے آپ نے ضلع لاہور میں بھی جاب کی، شیخو پورہ میں بھی کیا، قصور بھی کیا. میں نے مختلف ڈسٹرکٹ میں بطور ایس ایچ او کام کیا ہے. ماشاءاللہ، گڈ. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اور ایک دفعہ آپ ماشاءاللہ سی اے اے کے ڈی ایس پی بھی بن چکے تھے میری جب آپ سے. بالکل، میں بطور ڈی ایس پی سی اے نواں کوٹ بھی کام کر چکا ہوں 2011 میں. تو لاہور میں رہ کر جب ہم سی اے میں تھے تو اس وقت چونکہ سیکٹیرین ٹیررزم کا ایک زور تھا. ٹھیک ہے، یعنی لشکر جنگیوی اور سپاہ محمد یہ آمنے سامنے تھے. بہت بڑی، اس کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ یہ سیکٹیرین کی دہشت گردی ہو رہی تھی. جی، وہ مدرسوں پہ جناب وہ فائرنگ ہوتی تھی، مسجدوں پہ فائرنگ ہوتی تھی. تو اس کو جو ہے نا، اس دہشت گردی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو قابو پایا وہ میں اور میرے ساتھ میرا ڈی ایس پی تھا، اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو وہ دہشت گردوں کی بھیڑ چڑھ کے وہ شہید کر دیے گئے. اور میرا بھی ہٹ لسٹ میں تھا، لیکن میں اسی دوران میں ٹرانسفر ہو گیا شیخو پورہ. صحیح. تو یہ اس طرح پھر ہم وہاں پہ کام کرتے رہے. اس کے بعد ڈیفرنٹ کنٹری. نہیں سب دوران ڈیوٹی، کیونکہ پولیس کی جو سخت ڈیوٹی ہے، آپ نے اے ایس آئی سے لے کے ڈی ایس پی تک کام کیا. کچھ ایسے لمحات بتائیے، کوئی پولیس مقابلہ ہوا ہو آپ کے لیے بہت مشکل ہوئی ہو، کوئی ڈاکو نے گولیاں چلائی ہو، آپ کی سیدھی فائرنگ ہو گئی ہو، کوئی ایسا واقعہ ہے؟
دیکھیں اس طرح کے متعدد جو ہے نا وہ ایونٹس آئے، انسیڈنٹ آئے، لگا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، اور جینین جو پولیس انکاؤنٹر ہوئے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے، تو میرا خیال ہے کہ ان کا اب یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ ہمارا ایک ایسی جاب تھی، کرمینلز کے ساتھ ہمارا جو ہے ہر وقت ایک جنگ ہوتی تھی، تو اسپیشلی سی اے میں رہ کے، تو اس کے علاوہ بھی جہاں ہم ایس ایچ او رہے، جہاں بھی کرمینلز نے اگر وہ لوگوں کو تنگ کیا، ان کا جینا، ان کا مال وہ چھیننے کی کوشش کی، یا ان کو جب بھی نقصان۔ نہیں صاحب، آپ پولیس میں رہتے ہوئے بھی اتنا پولائٹ اور بڑے اچھے لوگوں سے بات چیت کرنا، یہ آپ، کیونکہ پولیس کے اندر تو میرا خیال ہے بڑے غصے سے بات کرنی، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کہنا، تو یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں۔ دیکھیں انفیکٹ میں اس میں مس فٹ تھا، بچپن میں نے سوچا تھا کہ میں جو ہے نا بلکہ میں اس لیے پولیس میں بھرتی ہوا کہ میرے سامنے ایک ایم تھا، یہاں لاہور میں رہ کر میں لا کر کے میں واپس عوام کی عدالت میں جاؤں۔ اچھا، یعنی میری یعنی بچپن بڑا سوشل تھا، میں لوگوں کی بہت زیادہ کام کر، جو آدمی مجھے جو کچھ کہتا تھا میں اس کا کام کر دیتا تھا۔ کیا بات ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں اپنی عوام، اپنے علاقے کے اندر جا کر وہاں کی جو محرومیاں ہیں وہاں میں سیاست کروں، لوگوں کے مسائل جو ہے نا اس کو ایڈریس کروں۔ تو اب جیسے ریٹائر ہوئے تو لوگ ریٹائر ہونے کے بعد آرام کرتے ہیں، اور آپ نے بے شمار شعبے اپنے نئے کھول دیے۔ دیکھیں بہت سارے دوست جو ہے نا، میں ریٹائرمنٹ بلکہ میں ابھی نوکری میں تھا تو اس وقت سروس کر رہا تھا، تو لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ یار آپ ریٹائرمنٹ لیں، جلدی لیں، ارلیسٹ مطلب آپ لیں، پری میچور آپ ریٹائرمنٹ لے کے اور پولیٹکس میں میدان سیاست میں آئیں۔ واو، وہ کہتے ہیں کہ ہم روایتی سیاستدان تنگ آ گئے، چونکہ آپ کا ایک ورک ہے، آپ نے بہت بڑا ایک لمبا ٹائم دیا سماجی ورک، چاہے میں پولیس میں ہی ہوتا تھا تو لوگوں کے جو مسئلے مسائل تھے وہ میں کرتا تھا، یا سماجی جو رابطے تھے وہ میرے باہر رہے تھے۔ صحیح۔ تو ایک تو یہ ایشو تھا، دوسرا ایشو یہ آیا کہ وہ پھر ظاہر ریٹائرمنٹ کے بعد روٹی کے لیے کمان پیسہ بھی چاہیے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، بڑی مشکل سے ہم گزارا کرتے تھے، وہاں پہ گزارا کرتے تھے، نہ ہمارے پاس بینک بیلنس تھا، نہ گھر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے بزنس بھی کرنا شروع کر دیا، پراپرٹی کا شروع کیا، اس کے ساتھ ہم نے ایک پیٹرول پمپ بھی بنا لیا، پھر اپنا جو گزر بسر اوقات ہے اس کی الحمدللہ بڑی اچھی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے پالیٹکس بھی شروع کر دی۔ دیکھیں میں پریکٹس نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں ایک عملی زندگی گزار چکا ہوں۔ صحیح۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ، چونکہ میں ظاہر ہے میں لا گریجویٹ ہوں، تو اس میں جھوٹ زیادہ بولنا پڑتا ہے، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ۔ لیکن سر جی پھر بھی اچھے لوگ اس دنیا میں بہت سارے موجود ہیں، سارے لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی اچھے لوگ بھی ہیں۔ دیکھیں اب آپ نے بڑی آئیڈیل بات کی ہے، قائد اعظم کے بارے رحمت اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ کیس لیتا تھا تو وہ سچا کیس لیتا تھا، وہ اپنے کلائنٹ سے پوچھتا تھا کہ یہ جو آپ مجھے کیس دے رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے، اگر وہ مور دین 80% وہ سچا تھا تو وہ کیس لیتے تھے، ادروائز نہیں۔ اور میرا بھی یہی موٹو ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، میں اپنے میرے سینئرز میرے نال ہیں، بڑے اچھے ہیں، غلام علی بلوچ صاحب کا میں یہاں ذکر کرنا نہیں بھولوں گا، تو وہ ساری باتیں، سارے معاملات وہی دیکھتے ہیں، میں ایک پریکٹسنگ لائر نہیں ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں صرف جو میری وہاں کی لائر کمیونٹی کے جڑا والا میں میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے ماشاءاللہ، بس ٹھیک ہے۔ اور ووٹنگ شوٹنگ آپ ڈال دیتے ہیں، اس میں پولیٹکس میں آپ حصہ لے لیتے ہیں جو وکالت کی، لیکن میں ایکٹیو رول نہیں پلے کرتا، بلکہ میں پیچھے پردے کے پیچھے جو ہے نا، جو ہمارے گروپ پہ بنا وہاں پہ جس طرح ہے ہمارا وہاں لائر کمیونٹی کے اندر ایک آواز جنا، ایک ہمارا لائر فورم ہے جی، تو اس فورم کے تھرو جو ہے، جو فورم کے جو کرتے ہیں، جو اس کے ایگزیکٹو ہیں، وہ جو بھی وہ پالیسی اختیار کریں، جس طرح وہ جانا چاہے تو میں ان کو فالو کرتا ہوں۔ اچھا نہیں صاحب، جب آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بطور پولیٹیشین آپ سامنے آئے تو آپ نے پی ٹی آئی کو ہی کیوں جوائن کیا؟ باقی بھی تو جماعتیں ہیں۔ اور یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی، دیکھیں ماضی میں نے بلکہ اس کو انالائز کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، جی، یہ جماعتیں اصل میں فیل ہو چکی ہیں، جی، اور جب میں پی ٹی اے کو دیکھتا ہوں کہ پہلی دفعہ وہ برسدار آئی، عمران خان نے آتے ہی ایک صحت کارڈ دیا، ہر غریب ریڑھی والا ہے، چاہے وہ تھڑے والا ہے، دکاندار ہے، وہ اسکول ٹیچر ہے، کوئی بھی ہے، جی ہاں، 10 لاکھ کے ہیلتھ انشورنس کی جیب میں، بالکل ایسے ہی۔
اور بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا یار ایک بندے ایک شخص نے پوچھا, وہ کہنے لگا یار وہ میں اپنی آنکھیں چیک کروانے گیا, انہوں نے وہ اس میں لینس ڈالنے تھے یار, وہ 25,000 روپے جو ہے مانگ رہا تھا. تو میرے پاس تو میری تو پینشن ہے ساری 15,000 روپے, میں کہاں سے دوں؟ تو میں نے کہا یار وہ کہتے ہیں ہیلتھ کارڈ دو, جب گیا تو ہیلتھ کارڈ سے اس کے ڈال گئے. تو یہ جو جماعت بے شک اس کا جو ٹینیور ہے وہ 3-3.5 سال ہے, مگر انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. اس میں جیسا کہ آپ نے پی ٹی آئی کا انتخاب کیا, پی ٹی آئی کے ساتھ آپ سیاست کر رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں, باقی بھی پارٹیاں جیسے نون لیگ ہے, جیسے پیپلز پارٹی ہے, کیا ان جماعتوں میں کوئی پولیٹیشین آپ کو پسند ہے؟ آپ کے فیوریٹ کون سے ہیں؟ دیکھیں ایمانداری کی بات کروں نا تو مجھے حمزہ شہباز صاحب جو ہے نا, آپ کو ذاتی طور پہ پسند ہے؟ مجھے اس لیے پسند ہے کہ مجھے اتفاق ہوا ہے کہ ایک تو اس میں تکبر نہیں ہے, اچھا شائستہ لینگویج استعمال کرتے ہیں, بہترین پالیٹکس کرتے ہیں. اس پارٹ میں بڑے اچھے لوگ تھے جو آہستہ چھوڑ گئے, مثلا اس میں بھی حنیف رامے بڑا ایک مقام تھا, انٹلیکچوئل لیول کا آدمی تھا, اور چودھری منظور ہیں قصور والے, بالکل ہیں, وہ بھی بڑے اچھے. قبر و زمان کاریا صاحب کے حوالے سے, کاریا صاحب بھی بالکل نو ڈاؤٹ اچھے انسان ہیں اس میں. لیکن سیاست جو ہے نا, پاکستان کی سیاست یہ ایک کنٹرول پالیٹکس ہے. بالکل صحیح. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد آرام کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے بہت سارے اپنے کام کھول دیے, کام کرنے شروع کر دیے, تو آپ ماز کھول دیے. اب میں بعض بات دیکھتا ہوں آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے تجزیہ بھی کر رہے ہوتے, تجزیہ کار بھی ہیں, تو یہ سارا ٹائم کیسے مینج کرتے ہیں؟ دیکھیں میں ویسے نماز سے پہلے بھی پڑھتا تھا الحمدللہ, میں نماز میں باقاعدگی سے پڑھتا ہوں, تلاوت کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں. تو میرا خیال ہے اگر میں صرف گھر میں بیٹھ جاؤں گا تو میں جامد ہو جاؤں گا. اور پتہ ہے آپ کو کہ حرکت زندگی کا نام ہی حرکت ہے. بالکل, حرکت میں جامد نہیں ہے, میں جام نہیں ہونا چاہیے, فریز نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اچھا سر, آپ کا کوئی پولیٹیشین میں ماشاءاللہ آپ آ چکے ہیں, کوئی ارادہ ہے کہ کوئی ایم پی اے کا, ایم این اے کا آنے والے وقتوں میں الیکشن لڑیں گے آپ؟ دیکھیں رائے صاحب, جو بندہ سیاست کرتا ہے, ایکٹیو پالیٹکس کرتا ہے, ایک ہوتا ہے نا ووٹر یا سپورٹر, جب بندہ ایکٹیو پالیٹکس کرتا ہے پھر اس کا یہ جمہوری رائٹ بھی ہے کہ وہ الیکشن لڑے, قدغن تو نہیں ہے. بالکل آنا چاہیے, مطلب اچھے لوگوں کو ڈیفینیٹلی آگے آنا چاہیے, عوام کی خدمت کرنا چاہیے. نہیں صاحب, آپ نے کیونکہ جڑانوالہ ڈسٹرکٹ کو بطور پہلے کنوینئر جوائن کیا کہ ایز اے کنوینر آپ جڑانوالہ کو ضلع بنانا چاہتے ہیں, پھر اس کے بعد بطور چیئرمین کہ آپ ڈسٹرکٹ جڑانوالہ کو بنانے کے چیئرمین بن چکے ہیں, اس حوالے سے جرنی بتائیے کیسے بنی؟ ہاں یہ چونکہ میں ابھی سروس میں تھا تو بہت سارے دوست جو تھے نا وہ مجھے یہ کہتے دیکھیں یار جڑانوالہ تقریباً 20 لاکھ آبادی کا ضلع بننا چاہیے, یعنی 20 لاکھ آبادی کا شہر ہے, تحصیل ہے. صحیح ہے, اور پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے. اوکے. اور جو 5 لاکھ والی آبادی والی تحصیلیں تھی وہ ضلع بن چکے ہیں. تو لوگوں نے, دوستوں نے, احباب نے مجھے اس پر جو ہے نا وہ پرووک کیا. تو ریٹائرمنٹ کے بعد فوری میں نے آ کے پھر ڈسٹرکٹ جڑانوالہ موومنٹ کی جو ہے نا اس کی بنیاد رکھی. بہت سارے لوگ ریٹائرمنٹ کے فوری بعد تاجر طبقہ, اسٹوڈنٹس, اس کے علاوہ کسان, مزدور, سوشل جو لوگ تھے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ, صحافی, سب نے مل کر انہوں نے میرا ساتھ دیا. پھر ہم نے اس کی باقاعدہ بنیاد رکھی, تو پھر ہم اس کو موومنٹ کو آگے چلاتے رہے. جب یہ موومنٹ پورے, یعنی یہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے ڈسٹرکٹ جڑانوالہ کی آواز جو ہے نا ایوانوں تک پہنچائی, سوشل میڈیا پہ پورے پاکستان, پوری دنیا میں اس کو جو پہنچایا ہے. جو بھی حکمران آتا, جب بھی الیکشن ہوتے, ہر جماعت کا سربراہ وہ وعدہ کر کے چلا جاتا تھا جڑانوالہ میں کہ ہم اس کو ضلع بنائیں گے, لیکن آج تک کسی نے ضلع نہیں. تو سر جڑانوالہ سے بہت سارے ایم پی اے بھی ہوتے ہیں, ایم این ایس بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, کیا ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کو ڈسٹرکٹ بننا چاہیے؟ دیکھیں نہیں, کسی نے نہیں نا, اگر ان کے ذہن میں آتی یا کوشش تو پھر آپ کیوں بولے؟ یہ سیرا آپ کو ملنا تھا ایکچولی. یہ موومنٹ جو کہ میں نے لانچ کی ہے, اور اس کا یہ ہے فائدہ کہ پہلے اس کے بارے میں کسی نہیں سوچا تھا, لیکن اب یہ تحریک جو ہے نا وہ کھیتوں میں, کھلیانوں میں, بازاروں میں آپ سفر کر رہے ہیں جہاں بھی ہیں, اور سوشل میڈیا پہ یہ بڑی ہی مطلب موومنٹ بڑی ایکٹیو ہے, ایکٹیو ہٹ ہو چکی ہے. تو اس میں اب کب تک ارادہ ہے یا کب تک امید ہے کہ یہ ضلع بن جائے گا؟
میری تو خواہش ہے کہ ابھی بننا چاہیے. میں نے اس دن ٹویٹ کیا تو میں نے وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ اچھا گڈ. میں نے کہا دیکھیں جڑا والا کی 20 لاکھ عوام آپ سے ضلع مانگ رہی ہے. صحیح ہے. 5 لاکھ آبادی والی تحصیلیں ضلع بن چکی. تو یہ سب جو ضلع دینا ہے یہ جنرل صاحب دیتے ہیں یا وزیر اعظم صاحب یا سی ایم صاحب, یہ کس کا حکم ہوتا ہے؟ نہیں یہ اختیار تو پھر سی ایم کا ہے, مگر سی ایم کو اختیار کس نے دی ہے؟ اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ جو اس کے پیچھے کھڑا ہے, جو بادشاہ گھر ہے, ہم تو بادشاہ, اگر سی ایم ہماری بات مانتا تو ہم بادشاہ گھروں سے ہم استدا نہ کرتے. ویسے سی ایم صاحبہ تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں کافی ایکٹیو ہیں, یہ صفائی کے حوالے سے, یہ مارکیٹوں کے حوالے سے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سی ایم صاحب کا یہ جو ہے نا صاف ستھرا پنجاب ایک اچھا انیشیٹو ہے. دیکھیں بات وہ میں جو ماننی پڑے گی, بالکل ماننا پڑے گا, مگر باقی جو ہے فیلڈز اس میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی اس میں انیشیٹو لیا. تو آپ کسی وقت کوشش کریں نا اپنی ٹیم کو لے کے, اپنے لوگوں کو لے کے, تو آپ سی ایم صاحبہ سے ملاقات کریں, ان سے میٹنگ کریں. دیکھیں آپ کے چینل کے توسط, آپ کے اس پروگرام پہچان پاکستان توسط سے یہ پیغام میں نے جو بالکل سینیٹر کو, ان جو حکومتی نمائندوں کو بالکل جو اس وقت پنجاب حکومت ہے, پاکستان حکومت ہے, ہماری ریکوزیشن صرف پنجاب حکومت تک ہے. صحیح ہے. جب ہم یہ ڈیمانڈ کر دے رہے ہیں اور آپ کے اس پہچان پاکستان پروگرام توسط سے یقیناً یہ بالکل ان تک پہنچے گا. اب جو کرنا نہ کرنا یہ ان کی مرضی ہے. عید کا کام صدا لگا. چلیے جی, ہم بھی گزارش کریں گے سی ایم صاحبہ سے کہ وہ نیاز صاحب کی آواز سنیں, جڑا والا کی جو عوام ہے ان کی آواز سنیں, اور کوشش کریں کہ جڑا والا کو ضلع بنا دیں. آپ کی نوازش ہوگی, آپ اور بھی بہت سے اچھے کام کر رہی ہیں, تو ساتھ ساتھ اگر یہ بھی اچھا کام ہو جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کی بات مان جائے, ہماری تو کوئی نہیں سر, ہمیں تو پوری امید ہے. میں تو آج کل ان کو دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں جی, جڑا والا اتنا بڑا شہر ہونے کے باوجود وہ صاف پانی سے معلوم ہے. وہاں پہ 200-300 قریب دکانیں ہیں, ان کو مالکانہ حقوق نہیں مل رہے. وہ ہر آئے دن ان تاجروں کو وہ تھریٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو ڈیمالش کر رہے ہیں. وہ بیچارے پھر بھاگتے ہیں, اسٹے لیتے ہیں, مطلب انریسٹ ہے. اچھا وہاں پہ کوئی ایکسپریس وے نہیں ہے, وہاں پہ دیکھیں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. جب وہ ڈسٹرکٹ بنے گا تو پھر وہاں پہ بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. اس میں آنے والے 5 سالوں میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں بطور سیاستدان؟ آنے والے 5 سالوں میں میں اپنے آپ کو ایم پی ایم میں دیکھتا ہوں. اس لیے میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت جو ہوں میں وہی کچھ رہوں گا آئندہ. پتہ کیوں؟ جب تک اس ملک میں سپرمیسی آف لا نہیں ہوگی, آئین کی بالادستی نہیں ہوگی, فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوگی. صحیح. ایک آخری سوال آپ سے, آپ بتائیں کہ عمران خان صاحب کب باہر آئیں گے؟ اللہ تو ڈیفینیٹلی جانتا ہے, لیکن بطور سیاستدان آپ کو بھی تو پتا ہوگا. دیکھیں یہ جو اس کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں 200 کے قریب, یہ سب جھوٹے بے بنیاد ہیں. اگر عدلی آزاد ہوتی تو یقیناً باہر آ جاتے. صحیح ہے. لیکن مجھے کبھی امید ہے اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, ممکن ہے کہ 5 سیٹ اس کی بیل ہو جائے گی 5 جون کو انشاءاللہ. اگر کوئی اور کیس نیا مالی سال ملٹری ٹرائل یا کوئی اور کیس نہ آ جائے تو انشاءاللہ 5 تاریخ کو ان کی بیل ہو جائے گی, اور 6 کو میں ان کو باہر ہی دیکھتا ہوں. اگر بیل ہو جاتی ہے, آنے والے الیکشن ہوتے ہیں, صاف شفاف ہوتے ہیں, کیا عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. میں عمران خان کو کم از کم میں 3 ٹینیور دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے عمران خان تا یاد وہ پرائم منسٹر رہے گا. نہیں صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جاتے جاتے آپ پوری دنیا کو کیا میسج دیں گے؟ میرا ایک ہی میسج ہے کہ اگر آپ اپنے مقاصد, اپنا ایم اگر آپ پھیلانا چاہتے ہیں تو پہچان پاکستان کا پلیٹ فارم, پرل آئی کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. آپ ضرور اس سے استفادہ کریں اور ان سے رابطہ کریں, اور اپنے خواہشات, اپنا مفادات, اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں.
بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے تھوڑا سا وقت آپ نے دیا, کیونکہ آپ بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں, بہت زیادہ آپ کام کرتے ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں, ساتھ تجزیہ کار بھی ہیں, بہت سارے کام ہیں. سو نائس آف یو. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پہچان پاکستان, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈیفینیٹلی پسند آیا ہوگا, اور آپ نے پہچان پاکستان کو ہمیشہ کی طرح لائک کرنا ہے, پسند کرنا ہے. انشاءاللہ ہر ایپیسوڈ میں ایک نئی شخصیت ہوگی, اور ڈیفینیٹلی آپ اس کو بطور پہچان پاکستان دیکھیں گے. تھینک یو.